بسم اللہ الرحمن الرحیم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج اس میں آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم اجلاس عام کی کارروائی کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. آج کے اجلاس عام کا جو اصل مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو خدام الانبیاء کی تنظیم کے بانی کے بارے میں ان کی کیا سوچ تھی خدام الانبیاء کے لیے اس بارے میں کچھ آگاہی دی. آپ سب اکثر جانتے ہیں تقریباً موسٹلی خدام یہاں بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہوں گے کہ اس تنظیم کے بانی حضرت خلیفۃ مسیح ثانی ہیں. انہوں نے خدام الانبیاء کی تنظیم کا قیام کیا اور حضرت خلیفۃ مسیح ثانی نے ابھی جو نظم آپ نے پڑھی ہے حضرت خلیفۃ مسیح ثانی کا قیام ہے 1929 کے جلسہ سالانہ کے موقع پر انہوں نے یہ تازہ کلام اپنا لکھا اور جلسے کی کارروائی شروع ہوئی تو یہ نظم پڑھی گئی حضور کی اسپیچ سے پہلے حضور کی تقریر سے پہلے اور یہ نظم اس وقت موجود تمام حاضرین کو جب پڑھ کے سنائی گئی ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد تھا. اس کے پیچھے وہ تربیت تھی جو حضور اپنے خداموں کی کرنا چاہتے تھے, اپنے دوستوں کی, اپنے پیاروں کی کرنا چاہتے تھے. اس کا عنوان حضور نے لکھا تھا کہ میرا دوست کون ہو سکتا ہے. اس نظم کا عنوان حضور نے رکھا کہ میرا دوست کون ہو سکتا ہے, اور جو میرا دوست ہے میں اس کے بارے میں یہ باتیں پسند نہیں کرتا جو باتیں ابھی آپ نے سنی. چند ایک کا میں ذکر نہیں کروں گا. سب سے پہلے تو فرمایا کہ چھوٹے درجے پہ راضی ہوں اور ان کی نگاہ میرے نہیں. چھوٹے درجے پہ راضی ہونے کا سے مراد یہ ہے کہ ایک جو ہے محکومانہ زندگی کا آپ کو کوئی حاکم ہو اور اس کے ظلموں کو, اس کی تعلیموں کو برداشت کرتے ہوئے آپ ایک زندگی گزار دو. آپ کو شعور نہیں, آپ کو سمجھ نہیں, غلام کے طور پہ زندگی گزار دی, بس گزار دی. یہ وہ دور ہے جب انگریز ابھی بڑے صغیر آپ کو ان سے نہیں کیا تھا. 1929 کا دور ہے. پاکستان 48 میں بنا. تو خداموں کو اور جماعت کے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے معیار کو بلند کیسے کرنا ہے. ایک مسلمان نے اپنے معیار کو بلند کیسے کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر شیروں کی طرح بلاتے ہیں. جذبات مجبور ہو گئے, یہ ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے. اس کے اوپر اس قدر شعلہ بیانی اور اس قدر جو ہے شروع ہوگا کہ دنیا تماشا دیکھ رہی ہے بیٹھ کے اور ہم جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں ہماری بات ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے جس کو برداشت کیا جا سکتا ہے, بلکہ ہمارے لیے تو بڑی بڑی باتوں کو بھی برداشت کرنے کی جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں تلقین کی. تو یہ کیسے دوبارہ کیا جا سکتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے ہی شیروں کی طرح اڑاتے ہیں. وہ تو حضور نے فرمایا کہ میرا دوست نہیں ہو سکتا. اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر کسی سے کوئی قصور سرزد ہو گیا ہے, آپ کے بھائی سے, آپ کے دوست سے کوئی قصور سرزد ہو گیا, آپ کی شان میں اس نے گستاخی کر دی ہے, تو اس کے خلاف بدزنی, اس کے خلاف بغض, کینہ اپنے دل میں رکھنا شروع کر دینا. یہ جو منہ میں برد آتے ہوں تو منہ میں ایسے الفاظ بھر دیے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کسی صورت میں بھی اس سے نہیں بچ سکتا. کہ جب بھی اس نے اس بندے کے بارے میں منہ کھولنا ہے وہی کھولنا ہے, اچھی بات اس کے منہ سے نہیں نکل سکتی. غصہ ہی ہے اس کے منہ میں بھرا ہوا اس بندے کے بارے میں جس سے وہ قصور یا غلطی سرزد ہوئی, یا اس کو دوسرے زمرے میں اگر لیا جائے تو اس طرح بھی ہم دے سکتے ہیں کہ کسی نے قرض دیا ہوا ہے, اس کی واپسی ادائیگی اس نے جب کی تو تاخیر سے کی, 2 دن لیٹ ہو گیا,
اور یہ چھوٹی سی بات کہ جو قرض دینے والا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ اور وہ تمہارے خلاف میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا، اور اس کو لان تان گالی گلوچ، یہ ایک چھوٹی سی بات. اور بھی زندگی میں ہمارے بے شمار چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن نصیحت کہاں تھی؟ نصیحت یہاں تھی کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی آپ لوگ جو ہے وہ نظر انداز کریں. اگر آپ نے ان کی دعاؤں کے بارے میں، اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت مسلم موعود علیہ السلام کی دعاؤں کے بارے میں کرنا ہے تو ان کے پہلے دوست بننا پڑے گا. اور دوست وہی ہوتا ہے جو آپ کو برے کام سے روکے، اور دوست وہی ہوتا ہے جس کی بات مانی ہے یا جس سے بات سنوائی ہے. اب وہ زندہ تو نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندہ بندے سے بات منوائی جاتی ہے، وہ زندہ نہیں ہے، بات کیسے منوائی ہے؟ اس صورت میں بات منوائی جا سکتی ہے جس صورت میں دوستی کا پہلا قدم آپ کی طرف سے ہو. اگر مسلم عورت کے ساتھ دوستی کا پہلا قدم آپ کی طرف سے ہو، آپ غلام الانبیاء ہیں، ٹھیک ہے نا؟ غلام الانبیاء کی بانی وہی ہے نا، تو آپ کا سب سے پہلا ایز اے فادر کس کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے؟ اپنے بانی کے ساتھ. اس تعلق کے واسطے سے حضرت مسیح موعود بھی مل جائیں گے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مل جائیں گے. ایسے ہی کہا ہے نا کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے ایک واسطہ، ایک ذریعہ بنایا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بہتر کر سکیں. تو خلیفہ وقت کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر ہوگا تو آپ ان کی دعاؤں کے وارث بھی بنیں گے. پھر ایسا خادم اپنے بانی کے ساتھ آپ کا تعلق بہتر ہوگا تو آپ ان کے دوست بھی بنیں گے، اور جو دعائیں وہ کر چکے ہیں آپ کے حق میں، آنے والوں کے حق میں، وہ پوری بھی ہوں. ایک آج کل کے معاشرے کی بڑی یہ جو ہے نا، آج کل کے معاشرے میں ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتی ہے، شمشیر دماغ سے گھر بیٹھے دشمن کو مارے جاتے ہیں. گھر بیٹھ کے بہت تبلیغ کرتے ہیں، بہت مسئلوں پہ بات ہوتی ہے، گھر بیٹھے حکومتوں کو بھی گرا دیتے ہیں، گھر بیٹھے فضول کرتے ہیں، کچھ نہیں حاصل ہونا ہے. ہاں کچھ کرنا ہے تو نکلو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بنگلہ دیش کے لوگوں کے ساتھ، یہاں کے تاملوں کے ساتھ، یہاں کے چائنیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو بات کرو. آپ کے اندر اگر چاہت ہوگی نا مذہب کی تبلیغ کی، کہ آپ کا مذہب سچا ہے اور آپ اس کا پرچار کرنا چاہتے ہیں، اس کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ ان کو بتائیں کہ میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے اجازت تو نماز پڑھنا نہیں دیتا، ٹھیک ہے میں نہیں کام کرتا. اس کے ذہن میں ایک ایمیج بن جائے گا، مسلمان کو نماز پڑھنے کی اجازت دینی یا نہیں دی تو ورکر نہیں ٹکے گا میرے پاس. جو ساتھ والے ہیں اگلے وہ نہیں مانتے، نہ مانتے، ان کو آہستہ آہستہ موٹیویٹ کرو، یا تم کیسے مسلمان ہو. اس سے ان کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ کون سا مسلمان ہے یار جو نماز کو تو اتنا فوکس کرتا ہے، یہ کون سا مسلمان ہے جو کہتا ہے کہ پیسہ ضروری نہیں ہے، نماز ضروری ہے. آہستہ آہستہ باتیں کھلتی جائیں گی، رابطہ بڑھتا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ ان کو بتائیں گے کہ ہم ایک امام کو ماننے والے ہیں. یہ تبلیغ کے ذریعے ہے. تبلیغ ایسے نہیں ہوتی کہ میں نے ایک بندہ تیار بیٹھا ہوا ہے اور میں جا کے اس کو کہوں کہ میں ایم پی تم بھی ہو جاؤ، ہو جائے گا. ایسے تبلیغ نہیں ہوتی. ہمارے پرانے مبلغین نے عمریں لگا دی. یہ جب حضور نے مغربی افریقہ میں مشن کو قائم کیا، جب مربیان کو مغربی افریقہ میں بھیجنا تھا، اس سے پہلے جلسہ سالانہ کے موقع پہ جو مبلغین جانے والے تھے وہاں ان کو جلسہ سالانہ پہ بلایا اور یہ نظم بھی پڑھی، ان کو ہدایات بھی دی، اور پھر ان کو مغرب افریقہ کے علاقے میں بھیجا تبلیغ کے لیے. جب وہاں پہ بھیجا تو آپ دیکھیں وہ ان کی
زندگیاں وہاں پہ جو ہے وہ پوری ہو گئیں. وہ اپنے طالب علم کی تو وہاں پہ جو ہے مل کے جا کے وہیں تو اسی زمین میں دفن ہوئے. کبھی کسی کو اگر قسمت ہوئی تو اس کا نصیب ہوا تو جنازہ پاکستان آ گیا, میت پاکستان آ گئی, موسٹلی وہاں پہ دفن ہو گئی. انہوں نے اس سلسلے میں اپنی زندگیاں قربان کی. ایاز صاحب جنہوں نے یہاں پہ آ کے تبلیغ کی ہے, جس کی وجہ سے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں نیشنل بھی ملا ہوا ہے, جس کی وجہ سے آج ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے یہاں ملیشیا میں جماعت قائم ہے. ہم یہ سارے وہ جو ہے نا اجتماعات کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کے مزے بھی لیتے ہیں, جلسہ سالانہ کے بھی مزے لیتے ہیں, اور بھی ٹرپ بھی بنتے ہیں ہمارے. سارا کچھ ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ وہ بندہ آیا تھا اپنا گھر چھوڑ کے آیا تھا یہاں پر. آپ اپنا گھر نہیں چھوڑنا, نہ چھوڑو یار. اپنے کام پہ کم از کم اپنے اخلاق کو اور معیار کو اس قابل بناؤ کہ اللہ بندہ دیکھ کے کہ یار یہ کس دنیا کی مخلوق ہے. ایسا کرنے سے ہماری تعداد بڑھے گی, اور اگر ہماری تعداد بڑھے گی تو ہماری دنیا میں حکومت آئے گی, اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم نے کچھ کیا ہے. لیکن گھر بیٹھ کے عمران خان اس طرح میں, شیخ رشید اس طرح میں, نواز شریف اس طرح میں, کیا فائدہ؟ آپ نے پاکستان کو فتح کرنا ہے تو اس طرح کرو نا, سارا پاکستان ہی ایمٹی کر دو. موبائلوں پہ 1.5-2 گھنٹے بلکہ ساری رات چھٹی والے دن آپ ضائع کر دیتے ہو. کبھی کوئی ٹک ٹاک دیکھتا ہے, کوئی فیس بک دیکھتا ہے, کوئی پب جی دیکھتا ہے. نہیں دیکھتا تو جماعتی چینل نہیں دیکھتا. کتنے ہاتھ کھڑا کریں, کتنے دوست ہیں جنہوں نے کل کرکٹ میچ دیکھا ہے, پاکستان کا کرکٹ میچ نیوزی لینڈ کے ساتھ؟ کتنے دوست ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 دوست ہیں اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے, جنہوں نے رات کو تقریباً کتنے بجے, 3 بجے تک چلتا رہا میچ. رات کو کتنے 3 بجے تک نہیں چلتا رہا میچ ملیشیا ٹائم. 3 بجے تک ہم کرکٹ میچ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی رات کو حضرت خلیفۃ المسیح القادم صلی اللہ علیہ وسلم اجتماع واقفین نو اور واقفات نو UK کے ساتھ خطاب کر رہے ہیں اسی رات. وہ کتنوں نے سنا؟ 2 3. وہ خطاب سنتے آپ کی, میں کہتا ہوں کہ کایا ہی پڑ گیا. وہ رات کوئی بھی خطاب حضور کا نکال کے سن لیا, صرف اس نیت سے سنو کہ میں نے سمجھنا ہے کہ حضور کیا کہتے ہیں, اس کو زندگی کا لائے عمل بنانا ہے, اس کے مطابق زندگی اپنی چلانی ہے. آپ لوگ ابھی نوجوان ہیں, شادیاں ہوں گی, بچے ہوں گے, کچھ ہمارے میں سینئر بھی ہیں, جیسے میں ہوں, میاں صاحب ہیں, یہ ہمارے فوجی بھائی ہیں, بھائی زندگیاں گزاری ہیں, شیخ نعیم صاحب بیٹھے ہیں, یہ پرانے لوگ ہیں. آپ میں سے اکثر ہیں جن کی ابھی شادیاں بھی نہیں ہوئی, اور انہوں نے شادیاں کرنی ہیں, فیملیاں بنانی ہیں, اور ایسے ملکوں میں بنانی ہے جو جن میں واحد کلچر جو ہے وہ بہت دور تک نکل چکا ہے. وہ رات والا اگر کتاب آپ سنتے تو آپ کے آنے والی زندگیوں میں آپ اپنی اولاد کو بچا سکتے تھے اس معاشرے سے. وہ اس قدر جو ہے نا حضور نے نصیحتیں کی ہیں کہ آپ نے اپنی فیملی شروع کرنی ہے, آپ اپنے آپ کو درست کریں, آپ اپنی فیملی کو بھی اس ماحول سے بچا سکتے ہیں. ان کی برائیاں جو ہیں وہ کس طرح ختم کرنی ہیں یہ بھی حضور نے بتایا. اگر ان کی باتیں آپ سن لیں, اگر جماعت کی اپلیکیشن وغیرہ کے اوپر آپ اپنی توجہ مرکوز کریں تو یہاں کھڑے ہو کے کسی کو بھی تقریر کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ہم یہاں پہ آئیں, نظم ہو, تلاوت ہو, مجھے پتا ہو کہ یہ سارے کے سارے 5 وقت کی نمازی ہیں, کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ بھائی نماز پڑھو. مجھے پتا ہو کہ یہ سارے کے سارے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں, کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے تلاوت قرآن کریم کی اہمیت بیان کرنے کی. مجھے پتا ہو کہ یہ سارے کے سارے ایسے اخلاق کے مالک ہیں کہ ان کو کہا جائے کہ یہ جماعتی کام ہے تو یہ اپنے پرسنل کام چھوڑ کے جماعتی کام کرنے لگ جائیں, کسی کا بھی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ ایسے نہیں کرتے, مجبوراً آپ کو بلانا پڑتا ہے, سمجھانا پڑتا ہے,
یہ مومن کی ایک مثال یہ بھی ہے، جب اس کو توجہ دلائی جاتی ہے تو وہ جو ہے نا آگے بڑھتا ہے، ترقی کرتا ہے اس معاملے میں کم از کم وہ اپنے نفس کو ملامت ضرور کرتا ہے کہ یار یہ میں نے اچھا نہیں کیا۔ گھر بیٹھ کے ہم نے عمران خان کو برا بھلا کہنے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پاکستان کی حکومت کو پوچھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہونا کہ ایک کوڑی آٹے کے لیے بندے مار دیتے ہیں۔ فائدہ تب ہونا ہے کہ جب آپ لوگ اس ملک کا ٹیک اوور دیں گے۔ کس طرح دیں گے؟ جیسے کینیڈا کا لیا ہوا، امریکہ کا لیا ہوا، یو کے کا لیا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے یو کے پارلیمنٹ میں ہمارے ایم پی بندے بھی ہیں۔ کینیڈا کا وزیر جو ہے وہ ہماری افطاری کی پارٹیوں میں آتا ہے، دعوتوں میں آتا ہے۔ جماعت کی جو افطاری کی دعوتیں ہیں عید کے موقع پہ اکثر آئے دن اس کی خبر آئی ہوتی ہے، کسی نہ کسی جماعتی پروگرام میں تو آیا ہوتا ہے۔ کیوں آتے ہیں وہ؟ آپ اپنا ٹائم اگر ضائع کرنا ہے آپ نے تو اس رنگ میں ضائع کریں وہ دیکھنے والا سمجھے کہ یار یہ تو بندہ فضول ہے، ضائع کر رہا ہے اپنا ٹائم، لیکن آپ یا خدا آپ کا یہ جانتا ہو کہ یہ بندہ ضائع نہیں کر رہا ہے۔ ڈھونڈو ایسے لوگوں کو ڈھونڈو، فیس بک پہ پاکستان میں ایسی کمیونٹی کو ڈھونڈو، ایسے احباب کو ڈھونڈو جن کو آپ تبلیغ کرو۔ وہاں کے تو پابندیاں تھیں، یہاں تو نہیں ہے، یہاں تو آپ ٹریس نہیں ہو سکتے۔ تو اب کیا سستی پڑ گئی ہے، کیا تکلیف پڑ گئی ہے کہ آپ لوگوں کو کام نہیں کرتے، جو جس کام کا بہانا بنا کے وہاں سے آئے ہو، یہاں آ کے کیوں سست ہوتے؟ اپنے دل کا حال بیان کر کے مسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تو اپنے دل کا حال آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب آپ بھی اپنے نفس کا جائزہ لے لو کہ وہ اس میں کیسا ہے۔ اگر ان باتوں میں آپ کا نفس ایسا نہیں ہے تو پھر آگے وہ بھی بتایا ہے یا تیرے ساتھ لگا کے دل میں خود بھی کمینہ ہو جائے، وہ جنت کا مینار مگر دوزخ کا زینہ بن جاؤں۔ کیسے جنت کا مینار ہو؟ بتاؤ مجھے، کیسے ہو آپ جنت کا مینار؟ کیا خوبی ہے آپ میں، کیا کوالٹی ہے کہ آپ جنت کے مینار ہو؟ اگر حضرت مسلم لوگ نے اپنے آپ کو جنت کا مینار کہا ہے تو آپ میں سے جو اچھے ہیں وہ کس کوالٹی کے بیس پہ آتے ہیں؟ آپ کی قرآن مجید میں غالباً حدیث میں آتا ہے الحب للہ والبغض للہ، تو محبت کرنی ہے تو اللہ کی ذات کی خاطر، اور بغض رکھنا ہے تو اللہ کی ذات کی خاطر۔ یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا کوئی ضرورت نہیں اس کے ساتھ دوستی کرنے کی، یہ بندہ جو ہے وہ ان کا خطبہ نہیں سنتا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ دوستی کرنے کی۔ اور دوستیاں کس بیس پہ ہونی چاہیے؟ یار یہ بندہ جانا جماعتی کاموں میں بڑا آگے آ گیا، اس کے ساتھ دوستی لگا لوں میں بھی شاید کہیں آگے آ جاؤں، کسی جگہ پہ کسی مقام پہ آ جاؤں۔ یہ آپ کا بیس ہونی چاہیے دوستی ہوتی، نہ کہ یہ بیس ہونی چاہیے کہ اچھا میرے پاپ جی میں لیجنڈ ہے میں بھی میں کہ نہ لیجنڈ بن جاؤں۔ وہ کنویں میں یا کھائی میں گر رہا ہے میں بھی اس کے ساتھ گر رہا ہوں، یہ شعور ہی نہیں ہے ہمارے اندر، وہ بیدار ہی نہیں ہوتا مگر جس کو بیدار کرنا چاہ رہے ہیں یہ ادنا خواہش کو مقصود بنائے بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ لیجنڈ بننا ہے پب جی میں یا ٹک ٹاک اسٹار بننا ہے۔ زندگی کا مقصد تو صرف ایک ہی ہے کہ اس خالق کو راضی کر دو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ یہی تھی آج کی آیات جو آپ نے سنی ہے، تلاوت کی ہے دن کی، لیکن توجہ نہیں تھی ہماری، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا تلاوت کی۔ کوئی ایک بندہ مجھے بتا دے آج کی آیات کی جو تلاوت ہوئی ہے اس کا اردو ترجمے کا خلاصہ کیا تھا، ملخص کیا تھا؟ کوئی ایک بندہ کھڑے ہو گئے؟ یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں سنگل پاسپورٹ، کیا ٹاپک کیا تھا آج کی آیات کا، وہ خلاصہ کیا تھا؟
اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اس کے بعد وہ آیات کا ایک سلسلہ چلا ہے، توجہ سے نہیں سنا، خدا کے کلام کا نہیں توجہ سے۔ میرے صاحب نے پوری نظم پڑھی ہے، پڑھنا آسان کام نہیں تھا، میں نے ان کو کہا تھا پوری نظم پڑھنی ہے، آپ ایک شعر بھی مس نہیں کر سکتے اس نظم کا، اس قدر یہ اہم نظم ہے۔ ہمیں تو جب اطفال الانبیاء میں تھے یہ پوری نظم یاد کروائی گئی، لیکن اس نظم کے بارے میں بھی اگر میں پوچھ لوں تو شاید ہی کسی کو کچھ یاد ہو، وہ نظم بھی یاد کیا تھی جو ابھی میں جس کے بارے میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ جسم یہاں بیٹھے ہیں، دماغ کہیں اور ہے، دل کہیں اور ہے، بیٹھنا ہے وہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، یہ بات جو ہے مسیم علیہ السلام نے کی اور حدیث میں بھی ملتی ہے، امام حضرت علیہ السلام نے بھی یہ بات کی، حضرت علی نے یہ بات کی کہ ایک دل میں دو محبتیں جمع نہیں ہو سکتی، یا دنیا کی محبت رکھ لو یا خدا کی محبت رکھ لو۔ خدا کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ آپ اس کو دھوکہ دیتے رہو اور وہ آپ کی جو ہے نا دھوکے میں آتا رہے۔ وہ آپ کا خالق ہے، اس نے آپ کو پیدا کیا ہے، وہ کن کے فرشتے کو، اس کن میں فرشتے کے لیے سارے احکامات ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیڈنٹ کرنا ہے آپ کا، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو، لگتا ہے تو دن 4 مہینے بیٹھ کر اور یہ پتا لگے کہ میری ذات کی پاور ہے۔ فرشتے کو یہ نہیں کہنا 4 ٹانکے سیٹے آنے چاہیے نے سردی رات میں کبھی وہاں پر جی جائے نہ ہی جناب کی موٹر سائیکل کا کچھ نہ رہے، نہیں، صرف اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہنا ہے کہ ہو جائے کام، ہو جائے، فرشتے نے آپ کو کام کروا دینا جو اس کی پاور ہے۔ ذرا سوچو، یاد کرو اس وقت کو جس وقت ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے آپ میں سے کوئی ایک ایسا جس کی میں ہی کیوں نہ ہوں، جس کی جان ابھی نکلنے والی ہے، فرشتہ آ گیا، نظر آ رہا ہے، مطلب جان لینے آ گیا، کسی اور کو نہیں نظر آ رہا، کیا کرو گے؟ پتہ ہے کہ کب مرنا ہے؟ تمہیں پتہ ہے احمد کب مرنا ہے؟ تمہیں آپ کو عمر پتہ ہے کب مرنا ہے؟ اگلا 1 منٹ آپ میں سے کسی ایک کی موت کا ہے تو کیا کرو گے؟ کتنے ہاتھ پاؤں چلا لو گے آپ؟ کتنی نیکیاں کر دو گے؟ اپنے آپ کو اس خدا کے ساتھ جوڑ دو جس نے ایسے کر کے روح کو لے جانا ہے۔ ہر وقت اس موت کو یاد رکھو ذہن میں، وہ برحق ہے، یہ زندگی جھوٹی ہے، جو اگلے جہان میں ملنی ہے وہی زندگی سچی ہے۔ اس موت کو یاد رکھو، خدا کی قسم آپ کبھی کوئی بھی برا کام کر دو میرا نام بدل دو، صرف اس موت کو یاد رکھو، کچھ نہ کرو، یار مر جانا ہے، اللہ میاں نے لے جانا ہے، نویں شرٹ بھی لے لو گے نا میرا نام بتا دو، کی کرنی ہے پا کے سیر مار گیا تو کہتا یہ صوفیاء کا مذہب تھا، در در بھیک مانگتے تھے جو یہ ان کا مذہب تھا۔ اللہ تعالیٰ جب آسائش دیتا ہے تو اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، لیکن اندھا دھن آئی فون ہونا چاہیے، لیمبورگینی ہونی چاہیے، ایڈیڈاس کے شوز ہونے چاہیے، یہ لیدر کی جیکٹیں ہونی چاہیے، یہ اندھا دھن خرچ جو ہے وہ آپ کو دے دے، دنیا کی محبت میں قابل کر دے گا، خدا بھول جائے گا، وہ یہ بھول جائے گا جان کیسے دے گی۔ ایک ولی اللہ کے پاس، ایک ولی اللہ درویش اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ تھوڑی اٹھا کے ایک دکان والے کے پاس جا کے کہتا ہے کہ اللہ کے نام پہ دے دو، اس نے کہا جا بابا کام کر، تیرے آگے لیندے ہوئے چھٹیاں میں۔ اس نے صرف ایک بات کی کہ دنیا کے دھندوں میں اتنے الجھے ہو، خدا کو جان کیسے دو گے؟ ہمارے جیسا تھا نا دکاندار، کہتا جی تو دے گا میں دینا، وہ کہتا میری طرح دو گے تو کیا ہی بات ہے، یہ دیکھو میں ایسے دیتا ہوں۔ لیٹا ہے وہیں پہ اس گلی میں جہاں تو اس کی دکان کے سامنے لیٹا ہے، وہ کشکول جو تھا ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ سینے پہ رکھا ہے، کہتا ہے کلمہ شہادت تو برباد کر
وہ دکان والے نے اسی وقت ساری دکان بیچ دی، لوگوں کو تقسیم کر دی، زمین چھوڑ دی. اس نے کہا ہاں مینو تو کلمہ شہادت کہنے کا بھی موقع نہیں سی ملنا، میں تو یہی کہنا سی آخری وقت بندے دس دن آیا فلانے کو پیسے لینے کہ ٹھکانے کو پیسے لینے، دکان کا ایک ایسپورٹ کے نام سے ایک ایسپورٹ کے نام کر کلمہ شہادت کہنے کا بھی موقع نہیں ملنا. آپ سوچو سمجھو اس بات کو، کیا آپ کیسے ہو؟ خدام الانبیاء تو کرتے پھرتے ہو، لیکن کس قسم کے خدام الانبیاء ہوگی؟ وہ خدام الانبیاء جو بانی نے بنائی تھی یا ایک نئی قسم کی خدام الانبیاء نے بنائی تھی، جنہیں نہ جماعتی کام کرنے نے اور نہ ہی دینی کام کرنے نے، نماز روزہ زکات آئی، نہ ہی انہوں نے اخلاقی طور پہ بہتر ہونے، بس پیسے کروا لو اتنا کراتے ہیں. کبھی بھوک برداشت کی ہے آپ نے؟ ایک دن یہ سوچ کے بھوکے رہ لو یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز تک کچھ نہیں کھاتے. وہ خندق کھود رہے ہیں، ایک صحابی نے کپڑا اٹھا کے کھایا، یہ پتھر باندھے ہوئے ہیں میں نے دی، اور ایک پتھر باندھا ہوا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ سے کپڑا اٹھا کے کھایا، 3 پتھر باندھے ہوئے، مطلب کہ 3 دن سے بھوکے ہیں، پھر بھی کام کر رہے ہیں. آپ کے اندر کیا یہ جسارت ہے؟ گھر میں روٹی کا دانا ہے، اس سنت میں چھوڑ دو کہ میرا نبی نہیں کھاتا تھا یار. نہیں، گڑ مسلم ہونا چاہیے، اچھی چائے الائچی والی ہونی چاہیے، کلچر ہونا چاہیے، پھر بھی ہمارا جو ہے نا پروگرام رکھ دیا وہ روٹی کا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ نہیں آ سکتے. کیوں بھائی؟ کیوں نہیں روٹی کے ٹائم پہ آ سکتے؟ ایک دن بھوکا نہیں رہ سکتے اس نبی کی سنت میں جس نبی کے آپ ماننے والے ہو؟ یا تو کہہ دو کہ نہیں ماننے والے، منافق نہ بنو، خدا کے لیے منافق نہ بنو. یہی وہ منافق تھے جو آپ پڑھتے ہو کتابوں میں، کہیں نہ کہیں تقریروں میں سنتے ہو کہ منافقین نے یہ کیا وہ کیا، وہ یہی منافق تھے. آج ہم بھی منافقین میں شمار ہو اگر ہم یہ کام کرتے ہیں جو کام ابھی آپ کو سنائیں گے. اپنے دوستوں کو، اپنے حلقہ احباب کو 300 کے قریب ہماری تقریر ہے کلام کرنے کی. آج بھی دیکھ لیں آپ کے سامنے 100 بھی مشکل سے 100 بھی نہیں بلکہ 50 کے قریب ہوں گے. 300 بندہ ہے کلام کرنے. چلو مانا 50 کی آج شادی ہے، 50 لوگ شادی کا مسئلہ ہے، ایک شادی ہے ہمارے کلام کرنے، ایک خادم بھی مان لیا 50 لوگ کرے، 250 پھر بھی باقی ہیں. کہاں ہیں یہ باتیں جو آپ کو بیان کی ہیں؟ یہ باتیں اگر ایسے ہی اپنے دوستوں کو بیان کرو نا تو میرے خیال میں ان کو بھی شرم آتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے یار میں تو ہو گیا. غلط کرتے ہو آپ اگر آپ ہو جائے. جب تک اس کو نہیں لے کے آؤ گے جو آپ کا ہمسایہ ہے، جو آپ کا بھائی ہے، آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ لڑنا ہے ان سے. آپ کا کام ہے جسٹ اس کو کہنا ہے کہ بھائی یار آیا تو مار کے اگر یاری اتنی ہے تو وہ آپ کو کھینچ کے NS کے لے جاتا ہے تو آپ اس کو کھینچ کے باقی کام میں لے جاتے. اگر نہیں ہے اتنی جاری تو جسٹ دروازہ کرتا ہو، آگے یار جماعتی کام ہے، جماعتی پروگرام ہے، آؤ اس میں شامل ہو. بس اتنا ہی کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. وہ مان جائے ٹھیک، نہ مانے نہ سن. آپ کو آپ کی نیت کا ثواب اللہ تعالیٰ نے دے دیا. نماز پڑھنے کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز کا موقع ہے تو ہم وضو کر لیتے ہیں، وضو کے بعد نماز پڑھتے ہیں. جو وہاں بھی تین جو ماں ہے سوچیں گے سب نہیں آئے گا. جن کی ٹیمیں یہاں پہ آ چکی ہیں ان کے درمیان ہم بیٹ بازی اور دوسرا جو تعلقات کا ایک پروگرام وہ کروانے کے، اور اس کے بعد جو دوست بھی خادم ایسا ہے جو کلائی پکڑنے کا مقابلے میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ پہلے ہی اپنے نام ناظم صاحب سے عثمانی کو لکھا دے. ان کا پھر آخر میں ہم یہ پروگرام کروائیں گے اور اس کے بعد یہ پروگرام ہمارا ختم ہو گیا. اور
کبھی کسی پروگرام میں اس نیت سے نہ آنا روٹی تو نہیں لگنی، جب تک میں ہوں کوئی روٹی نہیں لگنی. انہوں بدل دو کہ یہاں والا کہہ دیا ہو سکتا ہے تم بریانی نہیں پا، جب تک میں ہوں کوئی روٹی نہیں کروں کو کیا دے. یقین نصیحت یہی کہ گھر بھی کم از کم ایک دن فاقہ ہو جائے. نوکریاں نہیں ہیں نا آج کل، وہ پھیرو سنت کا مت کرو، آپ تو بھوکا بھی ہے، مزہ بھی آئے گا. اور خالی پیٹ جو ہوتا ہے نا انسان کا، خالی پیٹ وہ اس ایسے ماحول میں جب انسان بھوکا ہو پیاسا ہو، انسان کی روح جو ہے وہ زیادہ ترقی کرتی ہے، زیادہ روحانیت میں بڑھتی ہے. بھرا ہوا پیٹ کبھی بھی روحانیت نہیں کرتا. مسلم علیہ السلام کی یہ ضرورت ہے، پیٹ بھرا ہوا ہو کبھی بھی روحانیت میں آپ نماز نہیں اچھی پڑھ سکتے. آپ نے پیٹ بھر کے روٹی کھائی اور نماز نہیں اچھی پڑھ سکتے، سجدہ نہیں اچھا ہوتا. پیٹ بھر کے روٹی کھا کے تو سجدہ کر کے بمشکل 1 منٹ سے زیادہ آپ جو ہے نا ایسے سب چیز کر کے بیٹھے. جو سنت کی باتیں ہیں اگر وہ بیان کرنے لگوں نا صرف، تو میرے خیال میں وہی آپ کے لیے کافی ہوگی. آپ انہیں پہ عمل کریں، پیٹ بھر کے روٹی نہ کھاؤ، یہ بھی سنت نے بتایا. بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ، صحت بھی اچھی رہے گی، پیسہ بھی بچے گا، راشن بھی ضائع نہیں ہوگا. روٹیاں 3 پکوا کے کھانیاں 2 ہی، تیسری کی تکلیف. کنار پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ 2 کی بھوک ہے تو 1 کھا دو. اللہ کرے آپ لوگوں کے اوپر یہ باتیں اثر کریں. اگر کسی کے اوپر اثر نہیں بھی کریں گے تو مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہونا، اور اگر کسی کے اوپر اثر کر گئی تو اس کا بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا. آپ کا تعلق اپنے خدا سے بڑھنا ہے. مجھے صرف اللہ تعالیٰ نے یہ صلاح دینا ہے کہ ہاں تم قید بنایا سی تو اپنی ڈیوٹی کسے آپ کرتی ہے. ہاں اگر میں نے یہ باتیں سب تک نہ پہنچائی پھر بھی مجھے پکڑا، میں ہی پکڑا دوں. میں تو مجبور ہوں دونوں طرف سے، ادھر کنواں ہے ادھر صحیح ہے. نہ کروں آپ کو نہ بناؤں، آپ کی آسانیاں دیکھوں تب بھی مرتا ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ کی باتیں سنو تو کہیں گے کہ آپ لوگ ہی کہیں گے شاید کا دماغ خراب ہے، آئے دن بڑائی کرتا. مجبوری ہے، میں نے جواب دینا ہے اپنے خدا کو. آپ نے بھی اپنے اپنے دائرے میں جواب دینا ہے، اپنے ذات کے حساب سے تو دینا ہے نا. جو سنگل ہے، فیملی والوں نے اپنی فیملیوں کا حساب دینا ہے. بچے کی تربیت کیسی کی ہے، آپ نے اپنی کہ جوانی کی نماز پڑھی ہے، یہ ساری عمر لڑائیاں ہی کی تھیں. اب میں نیر صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں وہ دعا کرنا ہمارے اس پروگرام کی کارروائی کو اختتام ہو ہماری، اور اس کے بعد آپ دوست وضو کر لیں اور ہم نماز عشاء پڑھیں گے، اور اس کے بعد میں جیسے باقی پروگرام کریں. نیر صاحب یہ میں لے کر یہاں آ جائیں. بسم الله الرحمن الرحيم.